بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اہم سوال یہ ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کے آپ کی ذات اقدس کو وسیلہ بنانا، قرب الہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا، رسول کی ذات اقدس کو حاضر و ناظر ماننا، کیا یہ قبر پرستی ہے یا صحابہ اکرام کی سنت ہے؟ آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا۔ میں یہاں پر بالخصوص اپنے اہل سنت بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں حوالہ بھی انہی کی کتاب کا دوں گا۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ امام احمد ابن حنبل امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، جلد 17 ہے اور پیج نمبر 42 ہے۔ میں تمام اپنے اہل سنت برادران سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ یہ روایت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ متن روایت یہ ہے کہ ایک دن مروان آ رہا تھا، یومن فوجد رجلا واضعا وجہہ علی القبر الشریف، تو مروان نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول پر اپنا رخسار، اپنا چہرہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ مروان نے ان کو دیکھ کر ان پر اعتراض کیا اور کہا، ارے تمہیں پتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں جب اس روایت کو لیا تو وہاں تو یہ جملے لکھے ہیں کہ مروان نے ان بزرگ کو گردن سے پکڑ کے گھسیٹا۔ تو جناب یہ ہے بنو امیہ کی ٹینڈنسی کہ قبر رسول پر جا کر توسل کرنا، ان کی ذات کو وسیلہ بنانا، یہ تو جناب شرک ہے اور یہ تو بت پرستی ہے۔ یہ بات بات پر وسیلے اور توسل پر شرک و بدعت کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ بنو امیہ کی ٹیمپرنگ ہے جو بعد رسول دین میں کی گئی ہے۔ اور وہ بنو امیہ کہ جن کو طلقاء کہہ کر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ان کی سزا کو معاف کیا تھا، فقط ان کی سزا کل عدم ہوئی تھی، ان کے جرم کو معاف نہیں کیا تھا، وہ جرم تو قیامت تک رہے گا۔ تو جناب مروان جب قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو قبر رسول پر رخسار رکھے ہوئے بیٹھے ہیں وہ تو جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب کے جملے یہاں پر سنیے کہ انہوں نے مروان کو جواب کیا دیا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ مروان نے کیا کچھ حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں کہا ہوگا۔ وہی سب کچھ کہا ہوگا جب آپ آج قبر رسول پر جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رسول کو وسیلہ بناتے ہیں اور رسول اللہ سے قرب الہی کے لیے توسل کرتے ہیں، تو جو کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے وہ وہی مروان نے کہا ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو ایوب مروان سے کہتے ہیں کہ مروان سن، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ کوئی خالی پتھر نہیں ہے، میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے جو اپنے آپ کو صحابہ کا پیروکار کہتے ہیں، میں بالخصوص اس وقت ان سے مخاطب ہوں کہ اس بات کو سمجھیں، خدا را سمجھیں کہ صحابہ کا طریقہ کار اور ہے اور بنو امیہ کے افکار اور ہیں۔ اس وقت میں کیونکہ بالخصوص اپنے برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں، اس لیے یہاں پر میں نے مکتب اہل بیت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، ورنہ مکتب اہل بیت کی کتب میں اس عنوان کے تحت سینکڑوں کیا ہزاروں اعلیٰ درجے کی روایات آپ کو ملیں گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اگر رسول اللہ کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے تو یہ جملہ کیسے کہا انہوں نے کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں؟ دیکھیے صحابہ کا کیا نظریہ ہے۔ ایک طرف آپ کو صحابی رسول کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قبر رسول کو فقط مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھ رہے، فقط ایک پتھر نہیں سمجھ رہے، بلکہ روضہ رسول پر حاضری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کہہ رہے ہیں۔ اس مقام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقام کو وسیلہ سمجھو،
صحابی رسول اس روایت میں پیغام دے رہے ہیں کہ قبر رسول سے توسل کیا جاتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، یہ کوئی بدعت و شرک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بنو امیہ کی ٹینڈنسی ہے کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کو گھٹانے کے لیے جہاں پر وسیلے اور توسل کی بات آ جائے بس فوراً جناب شرک کی اور بت پرستی کی اور جناب بدعت کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اور اسی آپ دیکھ لیجئے کہ بنو امیہ کی یہی فکر آپ نے جو شروع کے اندر جن نام نہاد علمی کتابی صاحب کا کلپ سنا، وہی بنو امیہ کی فکر وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہو بہت عرصے پہلے ذاکر نائک نے بھی یہی بات کہی تھی جو آج یہ نام نہاد علمی کتابی کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے سادہ اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے آپ کو اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اور خدا را ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، آزادانہ فکر کے ساتھ خود تحقیق کریں اور خود حق اور سچ کے راستے کا انتخاب کریں۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت و شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیں وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي